ذرا سوچئے، ایک پورا ملک جہاں لوگ ہزاروں سالوں تک صرف ایک ہی مذہب کو فالو کرتے آئے ہوں، لیکن اچانک کچھ ہی سالوں میں ان کا پورا مذہب بدل جائے۔ کیا یہ صرف یقین کا بدلاؤ تھا یا اس کے پیچھے ایک بڑی پولیٹیکل چال چھپی ہوئی تھی؟ آج ایران کو دنیا کا سب سے بڑا شیعہ مسلم دیش مانا جاتا ہے، لیکن کبھی ایران میں لوگ سنی اسلام فالو کرتے تھے، وہی اسلام جو آج سعودی عربیہ، پاکستان اور ترکی جیسے دیشوں میں مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، اب سوال یہ ہے کہ ایران سنی سے شیعہ کیسے بن گیا؟ کیا یہ بدلاؤ اسپریچول تھا یا ایک سامراج کی ضد تھی؟ اگر آپ کو اتہاس میں چھپی وہ کہانیاں پسند ہیں جو اسکول کی کتابوں میں نہیں ملتی، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آج ہم ایک پرانے راز کا پردہ اٹھانے والے ہیں۔ اسلام سے پہلے ایران میں لوگ ایک پرانا دھرم فالو کرتے تھے جسے زورو-آسٹرینزم کہتے ہیں۔ اس دھرم میں لوگ آگ کو پوتر مانتے ہیں اور ایک بھگوان اہورا مزدا کو مانتے ہیں۔ 7ویں صدی میں جب پروفٹ محمد کی وفات کے بعد ان کے ساتھیوں نے اسلام پھیلانا شروع کیا تو مسلم فوجوں نے ایران کو جیت لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ پروفٹ محمد اسلام کے آخری پیغمبر تھے جن پر قرآن نازل ہوا تھا۔ انہوں نے انسانیت، ایک ایشور پر وشواس اور انصاف کا پیغام دیا۔ ان کا پورا نام تھا محمد ابن عبداللہ، اور انہیں مسلم اللہ کے رسول یعنی میسنجر آف گاڈ مانتے ہیں۔ جب پروفٹ محمد کی وفات ہوئی، یعنی جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، تب ان کے کچھ قریبی ساتھیوں نے لیڈرشپ سنبھالی۔ انہیں خلافہ رشیدہ کہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک تھے حضرت عمر، جو پروفٹ محمد کے وفادار دوست اور سیکنڈ خلیفہ تھے، جن کے دور میں ایران کو اسلام میں شامل کیا گیا۔ پروفٹ محمد کی وفات کے بعد لیڈرشپ کا مسئلہ سامنے آیا، جہاں سے 2 بڑے گروپ بنے، یعنی 2 بڑے فرقے بنے، سنی مسلم اور شیعہ مسلم۔ سنی مسلمز کا ماننا ہے کہ پروفٹ محمد کے بعد لیڈرشپ کسی بھی یوگیہ اور ایماندار ویکتی کو مل سکتی تھی، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، جو پروفٹ محمد کے قریبی دوست اور ایڈوائزر تھے۔ اور شیعہ مسلم مانتے ہیں کہ پروفٹ کے بعد لیڈرشپ صرف ان کے خاندان میں ہونی چاہیے تھی، خاص کر حضرت علی کو۔ دوستوں، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی کون تھے۔ حضرت علی پروفٹ محمد کے چھوٹے کزن تھے اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کے شوہر بھی تھے، یعنی وہ پروفٹ محمد کے گھر کے ہی آدمی تھے اور اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی بنے۔ شیعہ لوگ مانتے ہیں کہ پروفٹ محمد نے خود حضرت علی کو اپنا اترادھیکاری بنایا تھا، لیکن ان کا حق چھین لیا گیا، اور اسی بات سے اسلام میں فرقے پیدا ہوئے۔ اسلام آنے کے بعد کئی سالوں تک ایران سنی اسلام کو فالو کرتا رہا، لیکن سب کچھ تب بدل گیا جب 1501 میں ایک نئی طاقت ابھری، اور وہ طاقت تھی صفوید ایمپائر، اور اس ایمپائر کا فاؤنڈر تھا شاہ اسماعیل فرسٹ، ایک جوان اور تیکھی سوچ والا راجا۔ شاہ اسماعیل نے ایران کا راجا بننے کے بعد ایک زبردست اعلان کیا کہ اب ایران کا آفیشیل مذہب شیعہ اسلام ہوگا، یعنی اب جتنے بھی لوگ سنی تھے انہیں یا تو شیعہ بننا پڑے گا یا تلوار کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ فیصلہ نہ صرف مذہبی تھا بلکہ پولیٹیکل بھی۔ صفوید ایمپائر نے اس فیصلے سے اپنے دشمنوں جیسے سنی اوٹومن ایمپائر سے الگ پہچان بنائی۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ صفوید ایمپائر نے سنی مسلمانوں کو شیعہ مسلمانوں میں کیسے کنورٹ کیا۔ سب سے پہلے شیعہ اسکالرز کو عراق اور لبنان سے ایران بلایا گیا۔ سنی مسجدوں کو یا تو توڑا گیا یا انہیں شیعہ مسجدوں میں بدل دیا گیا۔ عاشورہ اور ماتم جیسے ریچولز کو زور شور سے پروموٹ کیا گیا۔ اسکول سسٹم میں ایسے سلیبس لائے گئے جس میں شیعہ کے طور طریقے سکھائے جاتے تھے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ عاشورہ اور ماتم کیا ہوتا ہے۔ عاشورہ ایک ایسا دن ہے
जब प्रोफेट मोहम्मद के नवासे हजरत हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। हजरत हुसैन प्रोफेट मोहम्मद के नवासे थे, यानी हजरत अली और हजरत फातिमा के बेटे। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उन्हें और उनके 70 से ज्यादा साथियों को जबरदस्ती शहीद कर दिया गया। शिया मुसलमान उनकी याद में गम करते हैं, जिसे मातम कहते हैं। ये एक प्रकार का शोक मनाने का तरीका है। दोस्तों, सुन्नी से शिया बनने का सफर आसान नहीं था। जो सुन्नी लोग शिया बनने से इनकार करते थे, उन्हें तलवार से मार दिया गया, जेल में डाला गया या उन्हें मुल्क से भगा दिया गया। कई स्कॉलर्स ने या तो इस्लाम छोड़ दिया या ईरान छोड़ दिया। आज ईरान की 90% से ज्यादा आबादी शिया है। सुन्नी मुसलमान अब सिर्फ कुछ इलाकों में ही हैं, जैसे कुर्दिस्तान और बलोचिस्तान। ईरान का सुप्रीम लीडर सिस्टम भी शिया मौलवियों के हाथ में होता है, जैसे आज का आयतुल्ला अली खामेनी। तो दोस्तों, ईरान का सुन्नी से शिया बनने का सफर एक सिंपल यकीन का मसला नहीं था, बल्कि ये एक पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी, जिसमें तलवार, तालीम और तकरार तीनों का इस्तेमाल किया गया। आज अगर हम ईरान की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को समझना चाहते हैं, तो हमें उस वक्त के सफाविद एम्पायर को समझना होगा, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं, क्या आपको लगता है कि एक देश का मजहब इस तरह से बदला जा सकता है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।